بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کے ٹاپک پر۔ معاشرہ، سوسائٹی، ایک سماج ہمیشہ ایک خاندان سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ کئی خاندان جب آپس میں جڑتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے، اور خاندان ہمیشہ میاں بیوی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ یعنی ازدواجی جو تعلق ہے میاں بیوی کا، یہ خاندان کی ایک بیسک اکائی ہے، بنیادی ایک اکائی ہے کہ جس بیس پر آگے ایک خاندان ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر خاندان جب آپس میں جڑتے ہیں اور ملتے ہیں تو ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا آپس میں مضبوط رہنا اور ان کے تعلق کا آپس میں ہمیشہ قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک خاندان مضبوط ہے تو ایک معاشرہ مضبوط ہے، اگر خاندان مضبوط نہیں ہے تو معاشرہ بھی مضبوط نہیں ہے۔ اور خاندان اس وقت مضبوط ہوگا جب میاں بیوی کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ سٹرونگ ہوگا، آپس میں پیار محبت والا ہوگا۔ ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر جو میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے، یہ ایسا ایسا کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آپ آج بھی ریشو نکال کر دیکھ لیں کہ اس سال اتنے زیادہ نکاح نہیں ہوئے جتنی زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں۔ یعنی اتنے خاندان آپس میں مل نہیں رہے جتنے کہ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ویسٹرن سویلائزیشن نے ہمارے فیملی سسٹم کو بہت زیادہ ہٹ کیا ہوا ہے، اور ان کی سب سے زیادہ خواہش یہی ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اور اسلامی سوسائٹی کے اندر جو خاندان آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جب خاندان کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر ان کے اندر پیار محبت جو الفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سوسائٹی اور سماج کے اندر بہت زیادہ برائیاں اور بے حیائیاں جنم لیں گی۔ تو ان کی بیسک جو توجہ ہے وہ فیملی سسٹم کے اوپر ہے کہ کسی نہ کسی طرح فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ شیطان مختلف جو اپنے کارندے بھیجتا ہے، مختلف اپنے نوکر چاکر بھیجتا ہے کہ وہ معاشرے سوسائٹی کے اندر فساد برپا کریں۔ تو سب سے زیادہ شیطان کو اپنا وہ چیلا پسند آتا ہے جو ایک فیملی سسٹم کو توڑتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرواتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کروانا یہ شیطان کا ایک بیسک یعنی بنیادی ان کا ایک ہدف ہے، تاکہ خاندان جب ختم ہوگا تو ان کی جو روایات ہیں، جو اقدار ہیں، خصوصاً جو ان کی تہذیب ہے وہ ختم ہوگی۔ جب ان کی وہ تہذیب ختم ہوگی تو پھر جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ رائج ہوگی۔ جب ویسٹرن سویلائزیشن رائج ہوگی تو پھر سوسائٹی اور سماج کے اندر، ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر وہی روایات جنم لیں گی جو آج مغربی معاشرے کے اندر ہیں۔ تو میاں بیوی کا آپس میں تعلق کا جڑے رہنا، مضبوط رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک اگر جھک جائے تو وہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے یا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے۔ جب چھوٹی سی بات پر دونوں اپنی انا میں آ جائیں اور ضد میں آ جائیں تو وہ چھوٹا سا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جو آگے جا کر اس خاندان کو ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ تو جیسے ہی میاں بیوی کے درمیان کوئی تھوڑا سا بھی اختلاف ہو تو ان میں سے ایک جھک جائے، ان میں سے ایک ہار مان جائے۔ اگر میاں جو ایک سخت مزاج ہے یا وہ اس کا مائنڈ اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی ضد پر قائم ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اگرچہ وہ اس غلطی پر نہ بھی ہو لیکن وہ جھک جائے، وہ چپ ہو جائے، تو معاملہ اس وقت سولو ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی سخت مزاج ہے اور وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے تو خاوند کو چاہیے، اور بیسک جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ خاوند کی ہے، کیونکہ وہ اس خاندان کا، اس فیملی کا ایک نگران ہے، تو اس نے ہر پہلو سے اپنے خاندان کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، وہ جھک جائے۔ تو دونوں میں سے جب ایک کے اندر نرمی ہوگی، ایک کے اندر جھکاؤ ہوگا تو معاملہ اس وقت سولو ہو جائے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی کے اندر بھی نرمی نہ ہو تو چھوٹا سا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر نرمی ہو تو بڑے سے بڑا معاملہ بھی اسی وقت سولو ہو جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت کے لیے اور اس تعلق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت ہو۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ لوگ جب نکاح کرتے ہیں
تو وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ ایک حسب نسب والی وہ خاتون دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا حسب نسب بہت اچھا ہے تو اسے نکاح کر لیتے ہیں۔ دوسرا وہ پیسے والی دیکھتے ہیں کہ مال اور دولت والی ہے تو اسے نکاح کر لیا تاکہ ہمیں مالی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تیسرا اس کے جاہ و جلال اور منصب کی دیکھ کر اور حسن کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوبصورت ہے، بہت اس کا جلال اور روب ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ جب ایک دیندار خاتون ایک گھر کے اندر آئے گی، پھر وہ اپنے بچے پیدا کرے گی، یہ خاندان بنائے گی، خاندان کو ڈیولپ کرے گی، تو وہ اپنے بچوں کی، اپنی خاندان کی تربیت اس دینی نہج کے مطابق کرے گی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار کو ترجیح دو، تمہاری بقا، تمہاری عزت، تمہاری شرافت اور ہر قسم کی تحفظ وہ تمہاری دیندار خاتون کے اندر ہے۔ جب ایک عورت دیندار نہیں ہوگی تو سمجھو پورا کا پورا ایک خاندان وہ دیندار نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو خاندان جڑے ہوئے ہیں ان کو برقرار رکھے۔ والسلام۔